أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 10 سکون یعنی جزم کل ہم نے آپ کو بتایا تھا۔ آج ہم پڑھنے والے ہیں لیسن نمبر 10 یعنی کہ تختی نمبر 10 پڑھنے والے ہیں، اور پارٹ 2 اس کا پڑھنے والے ہیں۔ پارٹ 1 کل ہم نے پڑھا تھا۔ تو جزم کسے کہتے ہیں، جزم کیسے ہوتی ہے، یہ میں نے کل بتایا تھا، تو آج دوبارہ بتاتا ہوں۔ سوال جزم کیسی ہوتی ہے؟ جواب مڑی ہوئی۔ سوال جزم والے حروف کو کیا کہتے ہیں؟ جواب ساکن۔ سوال ساکن والا حروف کتنی مرتبہ پڑھا جاتا ہے؟ جواب پچھلے حروف سے ملا کر صرف ایک مرتبہ، جیسا کہ یہ یہاں پہ آ رہی ہے، اسے کہتے ہیں ساکن، کیونکہ جیسے ہم نے ابھی پڑھا کہ جزم والے حروف کو کیا کہتے ہیں؟ ساکن کہتے ہیں، اور کیسی ہوتی ہے؟ مڑی ہوئی ہوتی ہے۔ تو یہ ہے ساکن۔ تو اس ساکن کو کیسے پڑھا جاتا ہے؟ اس کو ایک مرتبہ پڑھا جاتا ہے پچھلے حروف سے ملا کر، جیسا کہ یہاں پہ حمزہ آ رہا ہے، الف کے اوپر زبر ہے، یہ حمزہ ہو گیا۔ حمزہ جو ہے پچھلا حروف ہے، تو را سے پہلے حمزہ ہے۔ اسی طرح کہیں بھی یہ ساکن کسی بھی حروف کے اوپر آئے گا، جو پچھلا حروف ہوگا تو وہ ملایا جائے گا، تو وہ ملا کے ایک مرتبہ پڑھا جائے گا۔ تو پڑھتے ہیں حمزہ را زبر ار، حمزہ را زیر، کیونکہ یہ الف کے نیچے زیر ہے، تو زبر زیر پیش یا کوئی حرکت ہوگی الف کے اوپر یا نیچے تو اسے حمزہ پڑھا جاتا ہے۔ جیسے کہ یہاں پہ حمزہ کے نیچے زیر ہے، تو یہاں پر زیر پڑھیں گے، حمزہ را زیر ار، حمزہ را پیش ار ار اور اسی طرح ہم آگے بھی پڑھیں گے، کل بھی اسی طرح ہم نے پڑھا تھا، یہاں تک پڑھیں گے۔ حمزہ زا زبر از، کیونکہ زا کے اوپر ہے ساکن، حمزہ کو ملانا پڑے گا ساکن کے ساتھ، اور ساکن ہے زا کے اوپر۔ حمزہ زا زبر از، حمزہ زا زیر از، حمزہ زا پیش از حمزہ سین زبر اس، حمزہ سین زیر اس، حمزہ سین پیش اس یہاں پر حمزہ اس لیے دیا گیا ہے کہ تاکہ پڑھنے میں آسانی ہو جائے، جو بالکل نہیں پڑھے ہوئے ان کے لیے آسانی ہو جائے، کیونکہ اگر دوسرا حروف آئے گا، جیسے یہاں پر کوئی اور آ جائے حروف شین کے ساتھ ملانا پڑ جائے، تو نئے بندے کے لیے تھوڑا مشکل ہوگا، اس لیے حمزہ یہاں پہ دیا گیا ہے۔ نہیں تو یہ ساکن کسی بھی حروف کے اوپر آ سکتا ہے، پچھلی تختیوں میں ہم نے پڑھا ہے۔ اگر آپ نے نہیں میری پچھلی تختیاں دیکھی تو آپ پچھلی میری تختیاں دیکھ لیں، تو آپ کو یہ سمجھنے میں بھی آسانی ہو جائے گی۔ حمزہ شین زبر اش، حمزہ شین زیر اش، حمزہ شین پیش اش۔ رواں جو ہوتا ہے وہ خالی پڑھا جاتا ہے، اس کو زبر زیر نہیں پڑھا جاتا، جیسے اش اش اش۔ حمزہ صاد زبر اس، حمزہ صاد زیر اس، حمزہ صاد پیش اس حمزہ ضاد زبر اض، حمزہ ضاد زیر اض، حمزہ ضاد پیش اض حمزہ طا زبر اط، حمزہ طا زیر اط، حمزہ طا پیش اط حمزہ ضا زبر از، حمزہ ضا زیر از، حمزہ ضا پیش از یہ ہم نے سیدھا یہاں تک پڑھ لیا ہے۔ اب ہم اس کو الٹا بھی پڑھ کے دیکھیں گے، جیسے ہمارے کو پڑھنے میں آسانی ہو جائے۔ حمزہ ضا پیش از، حمزہ ضا زیر از، کیونکہ کہیں بھی آ سکتا ہے حروف ہمارا، جیسے یہاں پہ پیش ہے، یہ اسی طرح پچھلا حروف پیش کی طرح بھی آ سکتا ہے، پچھلا حروف زیر کی طرح بھی آ سکتا ہے، پچھلا حروف زبر کی طرح بھی آ سکتا ہے، جیسے حمزہ ضا زیر از، اسی طرح بھی آ سکتا ہے حمزہ ضا زبر از
اغ، حمزہ طا پیش ات، حمزہ طا زیر ات، حمزہ طا زبر ات، ات ات ات، حمزہ ضاد پیش اض، حمزہ ضاد زیر اض، حمزہ ضاد زبر اض، اض اض اض، حمزہ صاد پیش اس، حمزہ صاد زیر اس، حمزہ صاد زبر اس، اس اس اس، حمزہ شین پیش اش، حمزہ شین زیر اش، حمزہ شین زبر اش، اش اش اش، حمزہ سین پیش اس، حمزہ سین زیر اس، حمزہ سین زبر اس، اس اس اس، حمزہ زا پیش از، حمزہ زا زیر از، حمزہ زا زبر از، از از از، حمزہ را پیش ار، حمزہ را زیر ار، حمزہ را زبر ار، ار ار ار۔ تو یہ ہم نے آج جو ہے ساکن والا سمجھ لیا کہ ساکن کسے کہتے ہیں اور پچھلا حروف ساکن کے ساتھ ملایا جاتا ہے۔ یہ آج ہم نے یہ سبق سمجھ لیا ہے۔ کل ہم جو ہے آگے پڑھیں گے۔ تو یہ اگر آپ نے میری پچھلی بھی ایک تختی ہے جیسے کہ میں نے کل آپ کو بتایا تھا، اگر وہ آپ نے نہیں پڑھی تو وہ آپ پڑھ لیں۔ تو اگر وہ پڑھیں گے اور آج والی یہ دیکھیں گے میری جو ہے اس کے ساتھ آپ پڑھیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کو پڑھنے میں آسانی ہو جائے، کیونکہ آگے والے حروف آئیں گے ان میں ایسی طرح نہیں آئے گا، بڑے بڑے حروف ہوں گے۔ اس لیے میری جو پچھلی ویڈیو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں آپ پڑھ بھی سکتے ہیں۔ تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آج کا سبق یہاں تک ختم ہوتا ہے، کل آگے پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔